اور شدت کی بجائے یہ اسپیزمز پیدا کر دیتی ہے. تو سیکھیل عام طور پر میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے تصور میں سوکھا سیاہی مائل مریض جو رنگ سیاہ نہیں بلکہ اس کے اوپر ایک سیاہی سی آ جاتی ہے جو بیماری کا حصہ ہے، اور سیاہ اخراج خون، گینگرین کی ٹینڈنسیز، یعنی رجحان زخموں کے گلنے سڑنے کا. عموماً ایسے مریضوں کے پاؤں میں سیاہ رگیں بھی پائی جائیں گی اور گلنے سڑنے کے اثرات انگوٹھوں پر کہیں ناسور سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہر جگہ ناسور پیدا کرنے کا مزاج ہے اس کا. اور گھبراہٹ ویسی ہی جیسے آرسنک میں ہے، اور آرسنک سے بہت سی علامتیں اتنی ملتی ہیں کہ بعض دفعہ ایک آدمی کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آرسنک کی اور شدید علامتیں کسی ایسی چیز میں ہیں جو میں نے آپ کو بھی پڑھائی تھی پیچھے، یاد ہے کسی کو؟ اتنی شدید نمایاں علامتیں ہیں کہ بعض دفعہ بالکل فرق مشکل ہو جاتا ہے. بھول گئے سارے؟ ٹرینٹولا ہسپانیہ. ٹرینٹولا میں جو بے چینی کی شدت ہے وہ آرسنک سے بہت مشابہ ہے، اور بھی بہت سی اس میں مشابہتیں پائی جاتی ہیں. اس لیے اس کے علاج میں نے آپ کو بتایا، نسخہ بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی یہ کیڑوں کے کاٹے یا بچھو کے کاٹے کے مریض ہیں جو ایک دم سارے جسم کو درد سے بھر دیتے ہیں اور بے حد عذاب، بے حد بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، اس میں بھیڑ کے کاٹا بھی شامل ہے. اس کے لیے فارمولہ یاد رکھیں: آرنیکا، لیڈم اور آرسنک. اور بعض صورتوں میں اگر بھیڑ کا کاٹا ہو یا شہد کی مکھی کا تو میں آرسنک کی بجائے نیکٹرمو دیتا رہا ہوں. یہ بہت ہی افیکٹو ہے. آج کل یہاں انگلینڈ میں بھی ایک ایسی مکھی آئی ہوئی ہے جو آسٹریلیا سے یہاں آ گئی تھی، اور اس کا کاٹا جو ہے وہ بہت ہی خطرناک علامتیں پیدا کر دیتا ہے. پھوڑے سے ابل جاتے ہیں، ان میں پانی یا پیپ بھر جاتی ہے، پھر وہ بیٹھتے ہیں تو ارد گرد پھیلا دیتے ہیں. بہت ہی پرعذاب بیماری ہے وہ، اور اس کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی مگر اس کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں کر سکے. اب وہ مکھی مارنے کے لیے انہوں نے آخر ترکیب کی. وہ مکھی پلتی ہے دریاؤں پر، اور خاص طور پر بعض دریا ایسے ہیں جہاں خصوصیت سے اپنے اڈے بناتی ہے اور وہاں بچے دیتی ہے. اب انہوں نے ایک ایسے جراثیم تلاش کر لیے ہیں جو اس مکھی کے لاروی کو کھا جاتے ہیں، اور خصوصیت سے انہی کے ساتھ ان کو دلچسپی ہے. وہ کرتے یہ ہیں کہ ان دریاؤں میں جہاں مکھی پائی جاتی ہے وہاں وہ جراثیم داخل کر دیتے ہیں، اور یہ مزے کی بات ہے کہ وہ نہ وہ مچھلی کو خراب کرتے ہیں نہ کسی اور چیز کو. دوسری صحت مند مچھلیاں جو ہیں نا، مکھیاں جو اس کے ایکو سسٹم کے لیے ضروری ہیں، یعنی نظام توازن جو قائم ہے زندگی کا، اس میں مکھیاں، مچھر وغیرہ چیزیں کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو انہوں نے بہت تجربے کر کے معلوم کر لیا کہ وہ کسی اور چیز کو نقصان نہیں پہنچاتی، صرف اسی کے پیچھے پڑتی ہے. اور ان دریاؤں میں اب 5% صرف رہ گئی ہے وہ مکھی. اس لیے جو پیسٹ کا کنٹرول، پیسٹ سے کرنا، یہ بہت ہی دلچسپ سائنس بنی ہے. اس سے یہ ہمارا جو نظام ہے کائنات کا، یعنی ہمارا فضا کا نظام، اس پہ بد اثر نہیں پڑتا. سیکل کور کے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا، اس کی علامتیں مل رہی ہیں آرسنک سے، اور سیکل کار میں بھی ایسی الرجیز، ایسے خوفناک پھوڑے جو بے چینی کے ساتھ ہوں، ان میں اس میں مادہ پایا جاتا ہے، خصوصاً اگر وہ گلنے سڑنے والے ہوں، جلد ارد گرد گل جائے لیکن اس میں سیاہی ہونا ضروری ہے، صرف فرق یہ ہے. اور عمومی نسخہ ایسے کانٹوں کا جو بہترین ہے وہ تو وہی ہے جو میں بتا چکا ہوں: آرسنک،
لیڈم اور آرنکا. جہاں شک ہو کہ کیا ہے، بعض دفعہ لگتا ہے کہ ویسے ہی ابھار ہو گیا ہے کوئی، وہاں یہ پہلے دے دینا چاہیے اور فوری طور پر اس کی وائلنس کو کم کر دے گا. اس میں جو بغاوت سی پائی جاتی ہے نا ایک تازہ زخم وغیرہ میں، اس کے لیے بہترین مفید ہے یہ.